آج ہم ریئل اسٹیٹ امتحان کے اس حصے میں جا رہے ہیں جسے میں قانونی مائن فیلڈ کہتی ہوں۔ یہ وہ چھپے ہوئے جال ہیں، وہ باریک نکات جہاں ایک غلط قدم آپ کو ناکام کر سکتا ہے، چاہے آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ صحیح جواب دے رہی ہیں۔ آج کا ہمارا مشن صرف تعریفیں رٹنا نہیں بلکہ ان اصولوں کے پیچھے کی منطق کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ قبولیت اور رسید جیسے الفاظ قانونی طور پر کیسے بالکل مختلف ہیں، اور دیہاتی علاقوں میں جائیداد تک رسائی کو کیسے قانونی طور پر یقینی بنایا جائے۔ بالکل۔ اور یہ مائنڈ فیلڈ کی تشبیہ یہ بہت اچھی ہے، کیونکہ امتحان کا ہر سوال ایک راستہ ہے اور کچھ راستوں پر جان بوجھ کر جال بچھائے جاتے ہیں۔ آج ہم دماغ کو اس طرح تربیت دینے پر توجہ مرکوز کریں گے کہ وہ ان جالوں کے نمونوں کو پہچان سکے۔ یہ سمجھنا کہ ایک شرط کو کیوں معاف کیا جا سکتا ہے اور دوسری کو کیوں نہیں، یا ٹیلن وارنٹی کن نئے گھروں پر لاگو نہیں ہوتی، یہی وہ باریکیاں ہیں جو فرق ڈالتی ہیں۔ چلے سب سے پہلے جال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ دو ایسے الفاظ جو سننے میں تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں، قبولیت یعنی ایکسیپٹنس اور رسید یعنی اکنالجمنٹ۔ عام گفتگو میں تو ہم انہیں ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قانون کی نظر میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمین آسمان کا ہی فرق ہے، اور امتحان بنانے والے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، اس فرق کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود سے دو مختلف سوال پوچھیں۔ قبولیت اس سوال کا جواب ہے، کیا سودا طے پا گیا ہے؟ یہ ایکشن ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب ایک پیشکش معاہدے میں بدل جاتی ہے۔ جبکہ رسید وہ اس سوال کا جواب ہے، کیا آپ کو وہ دستاویز مل گئی ہے جو میں نے بھیجی تھی؟ مطلب ایک معاہدہ بناتا ہے، دوسرا صرف کاغذی کارروائی کی تصدیق کرتا ہے۔ ذرائع میں جوابی پیشکش یعنی کاؤنٹر آفر کی ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ آئیے اس منظر نامے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ جی، یہ بہترین مثال ہے۔ فرض کریں ایک خریدار نے پیشکش دی، بیچنے والے نے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جوابی پیشکش بھیجی۔ اب گیند خریدار کے کورٹ میں ہے۔ خریدار اس جوابی پیشکش کو پڑھتا ہے اور اس پر دستخط کر دیتا ہے۔ جس لمحے وہ دستخط کرتا ہے وہ اسے قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی ایک لمحے میں قانون کی نظر میں ایک پابند معاہدہ وجود میں آ جاتا ہے۔ سودا پکا ہو گیا۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ اسی وقت بن گیا جب خریدار نے اپنے گھر یا دفتر میں بیٹھ کر اس پر دستخط کیے، چاہے بیچنے والے کو ابھی تک اس کی خبر بھی نہ ہوئی ہو؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ قانون میں اسے مرر امیج رول کہتے ہیں۔ جیسے ہی پیشکش کو بغیر کسی تبدیلی کے قبول کیا جاتا ہے، معاہدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے۔ خریدار کا ایجنٹ اس دستخط شدہ کاپی کو بیچنے والے کے ایجنٹ کو واپس بھیجتا ہے۔ جب بیچنے والے کا ایجنٹ اسے وصول کرتا ہے تو وہ اس کی رسید دیتا ہے۔ یہ رسید صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں، مجھے آپ کی دستخط شدہ قبولیت والی کاپی مل گئی ہے۔ یہ عمل معاہدہ نہیں بنا رہا، وہ تو پہلے ہی بن چکا ہے۔ یہ صرف ریکارڈ کو مکمل کر رہا ہے۔ تو امتحان میں سوال اس طرح بنایا جائے گا کہ معاہدہ کس مرحلے پر قانونی طور پر پابند ہو جاتا ہے، اور آپشنز میں قبولیت پر دستخط اور رسید بھیجنا دونوں ہوں گے، اور زیادہ تر لوگ شاید رسید کو چن لیں گے کیونکہ وہ آخری قدم لگتا ہے۔ اور یہی جال ہے، پہلا جال یہی ہے کہ آخری قدم کو سب سے اہم سمجھ لیا جائے۔ یاد رکھیں، قبولیت معاہدہ بناتی ہے، رسید صرف اس بنے ہوئے معاہدے کی کاپی کی وصولی کی تصدیق کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کاغذی کارروائی اور ثبوت کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے۔ یہ مجھے اگلی موضوع کی طرف لے جاتا ہے، جہاں لوگ اکثر اخلاقی طور پر درست لگنے والے جواب کو تکنیکی طور پر درست جواب پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ بیچنے والے کی طرف سے کیے جانے والے انکشافات یعنی ڈسکلوجر سے متعلق ہے۔ یہاں اصول بہت سخت ہیں، اور اس کی وجہ سیدھی سادی ہے: مستقبل میں ہونے والی مہنگی مقدمے بازی سے بچنا۔ اصول یہ ہے کہ جب بیچنے والے پر قانونی طور پر کسی اہم حقیقت کو ظاہر کرنا لازم ہو، جیسے گھر کی بنیاد میں کوئی بڑا نقص ہے یا چھت ٹپکتی ہے، اور اس کے سیلز پرسن کو اس کا علم ہو، تو سیلز پرسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے ہر دلچسپی رکھنے والے خریدار کو بتائے۔ لیکن عام زندگی میں تو ہم زبانی بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ قانون اس معاملے میں اتنا غیر لچکدار کیوں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی مشہور کیس یا عام غلطی ہے جس سے بچانے کے لیے یہ اصول بنایا گیا؟ بالکل، اس کے پیچھے ہزاروں مقدمے ہیں۔ منظر نامہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔
بیچنے والا کہتا ہے میں نے خریدار کو تہہ خانے کے سیپیج کے بارے میں بتا دیا تھا۔ خریدار کہتا ہے مجھے تو کبھی نہیں بتایا گیا۔ اب یہ ایک شخص کی بات دوسرے کے خلاف ہے، عدالت کس پر یقین کرے؟ اسی لیے قانون کہتا ہے کہ صرف بتانا کافی نہیں ہے، سیلز پرسن کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ خریدار سے تحریری رسید حاصل کی جائے کہ اسے یہ انکشاف موصول ہو گیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا کاغذ جس پر لکھا ہو میں تصدیق کرتی ہوں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تہہ خانے میں نمی کا مسئلہ ہے، اور اس پر خریدار کے دستخط ہوں۔ بالکل، وہ چھوٹا سا کاغذ لاکھوں روپے کے مقدمے سے بچا سکتا ہے۔ امتحان کے لیے یہ ایک سنہری اصول ہے۔ اگر آپ کے سامنے زبانی طور پر بتا دیں، صاف صاف سمجھا دیں جیسے آپشنز ہوں، اور دوسری طرف تحریری طور پر حاصل کریں جیسا آپشن ہو، تو تقریباً ہمیشہ 90% سے زیادہ امکان ہے کہ درست جواب کاغذی کارروائی والا ہی ہوگا۔ قانون ہمیشہ تحریری ثبوت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو انکشافات کے لیے تحریری ثبوت لازمی ہے، یہ ایک طرح کی حفاظتی شرط ہی ہے۔ لیکن معاہدوں میں تو اور بھی بہت سی شرائط ہوتی ہیں، اور لگتا ہے کہ ان میں فرق کرنا اس مائنڈ فیلڈ کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں سب سے زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ لوگ تمام شرائط کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ چلیں اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عام شرط ہے جسے قانون میں کنڈیشن پریسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اس کا سادہ مطلب ہے ایک ایسی شرط جو معاہدے کے پختہ یا فرم ہونے سے پہلے پوری ہونی چاہیے۔ جیسے کہ یہ سودا اس شرط پر منحصر ہے کہ مجھے بینک سے لون مل جائے، یا یہ سودا گھر کے معائنے کے اطمینان بخش ہونے پر منحصر ہے، یہی ہے نا؟ بالکل، یہ سب سے عام مثالیں ہیں، اور ان میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ ان پر کنٹرول زیادہ تر خریدار کا ہوتا ہے۔ یعنی خریدار فیصلہ کرتا ہے کہ آیا وہ معائنے کی رپورٹ سے مطمئن ہے یا نہیں، یا اسے جو فائنانسنگ ملی ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک لفظ آتا ہے دستبرداری یا ویور۔ یہ وہ ہے جب خریدار کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے اب اس حفاظتی شرط کی ضرورت نہیں، سودے کو پکا کرو۔ شاید اسے کسی اور بینک سے پہلے ہی لون مل چکا ہو، یا وہ گھر اسے اتنا پسند آیا ہو کہ وہ معائنے کے بغیر ہی اسے خریدنے کو تیار ہے۔ درست۔ دستبرداری کا مطلب ہے کہ خریدار جان بوجھ کر اس شرط کے تحفظ سے دستبردار ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں کلیدی نکتہ یہ ہے کہ آپ صرف اسی شرط سے دستبردار ہو سکتے ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہو اور جس پر آپ کا کنٹرول ہو۔ اب آتے ہیں اصلی جال پر، حقیقی پیشاگی شرط یا ٹرو کنڈیشن پریسیڈنٹ۔ ٹھیک ہے، یہ نام ہی بہت اہم لگ رہا ہے۔ یہ حقیقی یا ٹرو کیوں ہے؟ یہ دوسری شرطوں سے کیسے مختلف ہے؟ یہ اس لیے حقیقی ہے کیونکہ یہ کسی کی رائے یا اطمینان پر نہیں بلکہ ایک ایسے بیرونی واقعے پر منحصر ہے جسے نہ خریدار کنٹرول کر سکتا ہے نہ بیچنے والا۔ ذرائع میں ایک بہت واضح مثال دی گئی ہے۔ ایک بلڈر ایک نئی کانڈو بلڈنگ بنا رہا ہے اور ایک یونٹ بیچ رہا ہے۔ معاہدے میں شرط ہے کہ یہ فروخت اس بات پر منحصر ہے کہ بلڈر کو شہر سے زمین کی تقسیم یعنی سیورنس کی منظوری مل جائے۔ اچھا، تو یہ منظوری دینا یا نہ دینا تو شہر کی کونسل کے ہاتھ میں ہے۔ نہ بلڈر انہیں مجبور کر سکتا ہے نہ خریدار۔ بالکل، یہ ایک تیسرے فریق کا فیصلہ ہے۔ اب یہاں آتا ہے امتحان کا سوال۔ اگر شہر منظوری نہیں دیتا تو کیا ہوگا؟ کیا خریدار یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے یہ یونٹ اتنا پسند ہے کہ میں منظوری کے بغیر ہی یہ رسک لینے کو تیار ہوں، میں اس شرط سے دستبردار ہوتا ہوں؟ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ خریدار ایسا نہیں کر سکتا، معاہدہ بس ختم ہو جاتا ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ آپ حقیقت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، آپ شہر کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر شرط پوری نہیں ہوئی تو معاہدہ خود بخود کالعدم یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں کسی کی رضامندی یا دستبرداری کی کوئی گنجائش نہیں۔ امتحان کے لیے یہ ذہنی ماڈل بنا لیں۔ خود سے پوچھیں اس شرط کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ اگر یہ خریدار کا اطمینان ہے تو یہ ایک عام کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے اور اس سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ کسی تیسرے فریق کا فیصلہ ہے تو یہ ایک ٹرو کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا۔ ایسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو مطلق ہیں اور تبدیل نہیں ہو سکتی۔ چلیں اب امتحان کے سوالات میں استعمال ہونے والے مطلق الفاظ پر بات کرتے ہیں، جیسے تمام، ہمیشہ یا کبھی نہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ الفاظ بڑے خطرے کی گھنٹی ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بات ٹرائی آن وارنٹی کی ہو۔
یہ ایک کلاسک امتحانی چال ہے۔ جب بھی آپ کو کسی آپشن میں تمام نئے گھر یا اونٹاریو کے ہر نئے گھر جیسے الفاظ نظر آئیں تو آپ کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے۔ یہاں یاد رکھنے والا جملہ ہے تقریباً تمام نئے گھر ٹارین کے تحت محفوظ ہیں، لیکن تمام نہیں۔ تو وہ کون سی اہم مستثنیات ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، جن کی وجہ سے تمام کا لفظ غلط ہو جاتا ہے؟ 2 عام مستثنیات ہیں جو امتحانات میں اکثر پوچھی جاتی ہیں۔ پہلی تو سادہ ہے، وہ گھر جو مالک نے خود اپنے رہنے کے لیے بنائے ہوں، اونر بلڈ ہومز، وہ اس وارنٹی میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن دوسری والی زیادہ پیچیدہ ہے اور امتحان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ وہ ہیں وہ گھر جو موجودہ بنیاد یعنی ایگزسٹنگ فاؤنڈیشن پر بنے ہوں۔ اچھا، تو یہ وہ منظرنامہ ہے جہاں ایک بلڈر ایک پرانا گھر گراتا ہے لیکن اس کی بنیاد کو استعمال کر کے اس پر نیا گھر کھڑا کر دیتا ہے۔ عام آدمی کی نظر میں تو یہ ایک نیا گھر ہے۔ بالکل یہی جال ہے۔ زیادہ تر لوگ موجودہ بنیاد کا لفظ دیکھ کر فوراً سوچیں گے کہ یہ پرانا ہے، اس پر وارنٹی نہیں ہوگی۔ لیکن اصل ٹیسٹ یہ نہیں ہے۔ اصل ٹیسٹ 1% کا ہے، ایک جادوئی نمبر ہے، 40%۔ اصول بہت مخصوص ہے۔ اگر پرانی بنیاد کی دیواروں کی کل لمبائی کا 40% سے زیادہ حصہ باقی رکھا گیا ہے تو اسے ایک بڑی تزئین و آرائش سمجھا جائے گا اور اس پر ٹارین وارنٹی لاگو نہیں ہوگی۔ اور اگر 40% سے کم پرانی بنیاد استعمال ہوئی ہو؟ اگر 40% سے کم پرانی بنیاد استعمال ہوئی ہے، مطلب زیادہ تر بنیاد نہیں ہے، تو اسے نیا گھر تصور کیا جائے گا اور اس پر ٹارین وارنٹی لاگو ہوگی۔ واہ، یہ تو ناقابل یقین حد تک مخصوص ہے۔ یہ صرف ہاں یا نہ کا سوال نہیں ہے، یہ ایک ریاضی کا سوال ہے جو ایک قانونی سوال میں چھپا ہوا ہے۔ امتحان میں وہ آپ کو ایک منظرنامہ دیں گے، ایک گھر کی بنیاد 100 میٹر لمبی تھی، 65 میٹر پرانی بنیاد استعمال کی گئی، اور آپ کو حساب لگانا ہوگا۔ بالکل، وہ آپ کی تفصیل پر توجہ کو جانچ رہے ہیں۔ یہ صرف رٹا لگانے والوں کو ذہین امیدواروں سے الگ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نے بنیادوں اور شہر کی منظوریوں کی بات کی، چلیں اب شہر سے باہر نکلتے ہیں، دیہی علاقوں میں جہاں چیزیں اور بھی غیر واضح ہو سکتی ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دیہی جائیداد سے متعلق سوالات شہری مفروضوں کی سزا دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے ہم کچھ چیزوں کو فرض کر لیتے ہیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہر گھر تک پکی سڑک جاتی ہے اور اس سڑک پر چلنا ہمارا قانونی حق ہے۔ دیہی علاقوں میں خاص طور پر کاٹیج کنٹری میں یہ سب سے بڑا اور مہنگا مفروضہ ہو سکتا ہے۔ یہاں بنیادی مسئلہ شاہی اراضی یعنی کراؤن لینڈ پر رسائی کا ہے۔ بہت سی جائیدادوں تک پہنچنے کا واحد راستہ ایک کچی سڑک یا پگڈنڈی ہوتی ہے جو سرکاری زمین سے گزرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی راستہ 50 سال سے استعمال ہو رہا ہو، گاؤں کے سارے لوگ، ان کے باپ دادا سب وہیں سے گزرتے آئے ہوں، کیا اس سے کوئی قانونی حق پیدا نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ ایک اور عام جال ہے۔ اگرچہ قانون میں پرسکرپٹیو ایسمنٹ کا تصور موجود ہے، لیکن اسے شاہی اراضی یعنی حکومت کے خلاف ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ امتحان کے لیے اور عملی زندگی کے لیے بھی اصول سادہ ہے۔ روایتی استعمال کا مطلب قانونی رسائی نہیں ہے۔ کیا اس کی کوئی حقیقی مثال ہے؟ کیونکہ یہ سننے میں بہت سخت لگتا ہے۔ مجھے ایک حقیقی کیس یاد ہے۔ ایک خاندان نے ایک جھیل کے کنارے ایک بہت خوبصورت کاٹیج خریدا۔ 40 سال سے زیادہ عرصے سے سب لوگ ایک کچے راستے سے وہاں جاتے تھے۔ جب انہوں نے وہ جگہ خرید لی تو کچھ عرصے بعد منسٹری آف نیچرل ریسورسز نے اس راستے پر ایک گیٹ لگا کر اسے بند کر دیا، کیونکہ وہ سرکاری زمین تھی اور وزارت کا وہاں ماحولیاتی بحالی کا کوئی منصوبہ تھا۔ اچانک ان کی لاکھوں کی جائیداد تک کوئی قانونی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ ان کی "ہم تو ہمیشہ سے یہیں سے گزرتے ہیں" کہ دلیل عدالت میں کسی کام نہ آئی۔ یہ تو ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ تو امتحان میں اگر کسی دیہی جائیداد کی رسائی کا سوال آئے تو محفوظ ترین اور درست ترین جواب کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہر حال میں درست جواب یہ ہوگا کہ قانونی رسائی کی تصدیق کریں، پیشکش میں قانونی رسائی کی تصدیق کے لیے ایک شرط شامل کریں یا وکیل سے مکمل تحقیقات کروائیں، پرانا راستہ استعمال کریں یا مقامی لوگوں سے پوچھ لیں جیسے جوابات ہمیشہ غلط ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس قانونی مائنڈ فیلڈ کے کافی بڑے حصے کا نقشہ بنا لیا ہے۔ آئیے ان تمام اہم نکات کا فوری خلاصہ کرتے ہیں تاکہ یہ جال ذہن میں واضح رہیں۔
ضرور۔ آج کے اہم کریم نکات یہ ہیں۔ پہلا، قبولیت سے سودا طے ہوتا ہے، رسید صرف دستاویز کی وصولی کی تصدیق ہے۔ دوسرا، قانونی انکشافات کے لیے تحریری رسید حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تیسرا، آپ صرف اس پیش کی شرط سے دستبردار ہو سکتے ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہو۔ چوتھا، حقیقی پیش کی شرط ہمیشہ کسی تیسرے فریق کے فیصلے پر منحصر ہوتی ہے اور اس سے دستبردار نہیں کیا جا سکتا۔ پانچواں، ٹاریان وارنٹی تقریباً تمام نے گھروں پر لاگو ہوتی ہے، تمام پر نہیں، اور 40% کا اصول یاد رکھیں۔ اور چھٹا، دیہی علاقوں میں روایتی استعمال قانونی رسائی کے برابر نہیں ہے، ہمیشہ قانونی حق کے راہداری کی تصدیق کریں۔ تو ہم نے ان پیچیدہ اصولوں کو واضح اور قابل فہم نمونوں میں توڑ دیا ہے۔ تمام معلومات یہاں موجود ہیں اور اب سننے والوں کے پاس ان جالوں کو پہچاننے کے لیے ایک واضح روڈ میپ ہے۔ جی، نقشہ اب آپ کے پاس ہے، لیکن آخری قدم اس علم کو اپنی عادت بنانا ہے۔ اور یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، کوئی شخص صرف اصولوں کو یاد کرنے سے آگے بڑھ کر امتحان کے دباؤ کے تحت ایک چالاکی سے لکھے گئے سوال میں چھپے جال کے پیٹرن کو فوری طور پر پہچاننے کی صلاحیت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ کیونکہ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ جال موجود ہے، اسے تیزی اور درستی سے پہچان کر اس سے بچنا ہی اصل مہارت ہے۔